بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا سا اونچا کریں. نورانی قاعدہ اور آخری تختی خاتمہ اجرائے قواعد. آج آخری سبق انشاءاللہ لذیذ پڑھنے لگے ہیں. یہاں تک اظہار کے قاعدے تک ہو گئے. اب یہ جو شروع کر رہے ہیں یہاں سے اقلاب کا قاعدہ، اس کی مثالیں. نون ساکن کی تنوین کے بعد اگر با آ جائے، جیسے یہاں پر با ہے، تو نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفاء مع الغنہ کر کے پڑھتے ہیں. تو ظاہری تبدیلی جو نون میم سے بدل گئی اس کا نام اقلاب ہے. ظاہری تبدیلی کے اعتبار سے نام اقلاب، اور ادائیگی کے اعتبار سے اس کا نام اخفاء مع الغنہ. کیا ہے بھائی؟ سمجھا کی بات؟ شاباش. اسی طرح اب ایک آدھ مثال کا ہجا کر لیتے ہیں. ہجا میں ایک بات یہاں پر یہ ہے کہ نون کا نام ہجا میں لینا ہے کہ نہیں. اس کا اصول پہلے بھی عرض کیا کہ جو حرف حرکات و سکنات سے خالی ہو اس کا ہجا میں نام نہیں لیا جاتا. یہاں نون کے اوپر جزم بھی ہے. کیا بھائی؟ نون پر جزم بھی ہے. جیسے مر ربکا میں بھی نون پر جزم تھی، ٹھیک ہے، اسی طرح یہاں پر بھی جزم ہے. تو جس پر جزم ساکن ہو اس کا ہجا میں نام لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر اسی طرح میم زبر میم مم پڑھا لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہے. دیکھیے گا، میم زبر نون میم مم، با زبر با. اب اس میں ادائیگی اخفاء شفی کی طرح ہوگی. وہ آگے آ رہا ہے مم با، با پر زور، ہونٹ کھانے نہیں ہے. مم با، خو زیر خوی، مم بخوی، لام زبر لا، مم بخیلا، وق مم بخیل. ٹھیک ہے. اسی طرح اگلی مثال میں بھی نون کا نام لیا جائے گا. اگر وہاں وقف کے ساتھ پڑھ رہا ہوں تو یہاں نون کے بعد کیا ہے؟ با. نون ساکن کے بعد با. تو اب کیا کریں گے؟ نون کو میم سے بدل کر اخفاء مع الغنہ کر کے پڑھیں گے. لَيُنبَذَنَّ، وقف لا یوم، یعنی یوم پہ ہونٹوں کو نرمی سے بند کرنا. لا ینبذن، جی اسی طرح ان سب کا ہجا ایک جیسا ہے. ٹھیک ہے. میم زے نون میم، میم زے نون میم میم، جی. با زبر عین با، میم با، دال زیر دی، میم با دی. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح آگے بھی یہی اقلاب کا قاعدہ. میم ہونٹوں کو نرمی سے، میم بین الصلبی،
جی صاد کو پر من بین الصلب اللہ پڑھو جی لنصفعن میں تنوین ہے ایسی عین دو زبر میم عین دو زبر میم عم ٹھیک ہے تو یہ لنصفعن نون خفیفہ کا صیغہ ہے نا تو یہاں پر بھی ہے کہ لنصفعن پہ اگر وقف کریں تو کیسے کریں گے لنصفعا ٹھیک ہے حالانکہ اصل کے اعتبار سے لنصفعن نون خفیفہ کا صیغہ ہے تو نون خفیفہ کا وقف تو نون خفیفہ کے ساتھ ہی ہونا چاہیے تھا لیکن چونکہ وقف رسم کے تابع ہے قرآن میں کیا اصول ہے رسم کے لکھائی کے تابع لکھائی میں چونکہ یہ نون ساکن جو ہے وہ تنوین کے ساتھ ہے دو زبر کی حرکت کے ساتھ ہے اس لیے اس کا وقف الف کے ساتھ ہوگا ٹھیک ہے شاباش لنصفعا بالناصیۃ وقف لنصفعا بالناصیہ جی آگے بھی یہی قاعدہ ذال کے بعد نون ساکن کے بعد کیا ہے با یہاں بھی تبدیلی بیذم دیکھیے بھی ہے بیذم بیہم ٹھیک ہے بی با پہ تھوڑا زور دیں گے سمجھ آ رہی بات ٹھیک ہے میرے ہونٹ نظر آ رہے ہیں اچھا آگے جی یہاں پھر مطہرہ کے اندر تنوین کے بعد با وہی اقلاب کا قاعدہ ادائیگی اسی طرح ہجا بھی اسی طرح مطہرات دیکھیں بھائی تین یوں دبانا نہیں ہے دبا کر پڑھیں گے وہ غنہ ہوگا نرمی کے ساتھ پڑھیں گے تو اخفا ہوگا سمجھ آ گئی بات مطہرات بِأَيْدِي اس کو علیحدہ پڑھا جائے ٹھیک ہے یہ اگلی آیت ایک ہی جا رہی ہے نا لیکن اس کو علیحدہ پڑھا جائے آگے صافات یہاں تنوین کے بعد کاف حروف اخفا میں سے اخفا مال غنہ اخفا حقیقی پھر میم کے نیچے جو تنوین ہے اس کے بعد پھر با آ گیا یہاں پھر اقلاب کا قاعدہ ٹھیک ہے صافات اخفا ٹھیک ہے کرام بررا ٹھیک ہو گیا آگے یہ جو چند مثالیں یہ میم ساکن کے 3 قاعدے اس کی مثالیں ادغام اظہار اخفا پہلے قاعدے کے اندر جو ترتیب ہوتی ہے ادغام کا قاعدہ میم ساکن کے بعد میم ادغام مال غنہ میم ساکن کے بعد با اخفا مال غنہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار تو کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار مثال اس اظہار کی پہلے دی ہے ہا پیش میم ہم فا زیر یا فی ہم فی ہا زبر الف ہا ہم فیہا یہاں پر کیا ہو رہا ہے بچوں میم ساکن کے بعد کیا ہے فا حروف کس سے ہے میم اور با کے علاوہ میں سے لکم دینکم ولی دین لکم دینکم ولی میم ساکن کے بعد واو آ گیا تو یہاں کم والی کلکلنا ہو یعنی کوں والی کوں اخفا کی کیفیت بن جاتی وہ بھی نہ ہو ٹھیک ہے دینکم ولی دین یہ کتنے منٹ ہو گئے میم ساکن کے بعد کیا ہے
میم ساکن کے بعد دینکم کی میم کے بعد کیا ہے؟ بولو واو. کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف دیکھو نا غلطی ہو گئی نا، یرملون کہہ دیا جی. تو یرملون کا جو رشتہ وہ صرف نون ساکن کے ساتھ ہے. واو جب میم ساکن کے بعد ہوگا تو یرملون نہیں کہیں گے، کہیں گے میم اور با کے علاوہ ہے. کیا کہیں گے؟ میم اور با کے. اچھا یہ بات یاد رکھنی ہے بھائی جی. آگے دیکھیے گی میم ساکن کے بعد با آ گیا اگلی مثال میں، اخفاء شفوی. کیا ہے بھائی جی؟ دیکھیے حمزہ زیر نون ان، نون زبر نا ان، را زبر بارم ان رم، با زبر با ان رب، ہا پیش میم ہم. سنا ہی کوئی نہیں؟ ہا پیش میم ہم. ورنہ کروا رہا ہوں بھائی. ان ربہم، آگے پڑھیں گے با زیر بھی. سمجھ گیا جی؟ ان ربہم بھی، ہا زیر میم ہم، ہم ہونا آنی ہونا چاہیے، ہم یوں نہیں ہونا چاہیے. ان ربہم بہم، جی سمجھ آئی بات؟ ترمیہم بحجارۃ، جی سمجھ گیا جی. میم ساکن کے بعد با ہے، ٹھیک ہے. وقف بالابدال ہو جائے گا، گول تا کو وقف میں ہاتھ سے بدلیں گے. ترمیہم بحجارۃ، جی. اب یہاں اگلی مثال میم ساکن کے بعد میم ہے، ادغام مع الغنہ. کون سا قاعدہ ہے؟ شاباش. لام زبر لا، ہا پیش میم ہم، میم زبر الف ما، لہم ما، ٹھیک ہے. یشاؤون، تو یہاں ادغام معلوم. لہم، یہاں غنہ میم کو دبا کر پڑھیں گے. لہم ما یشاؤون، دو مثال جی. مد متصل اور وقف میں مد عارض وقفی جی. مما یہاں میم مشدد کا غنہ ہے. کون سا غنہ؟ ادغام نہیں ہے، یہ میم مشدد، ٹھیک ہے. تو اس لیے ہجا کرتے وقت بھی ملا کر، جیسے میم زیر میم، میم غنہ کریں گے. میم زبر ما، تو پھر پڑھیں گے میم ما. پڑھیے ایک بات. دوسری یعنی ہجا میں بھی غنہ، پھر وصل میں ملا کر پڑھنے میں بھی غنہ، پھر وقف کریں گے پھر بھی غنہ، کیونکہ شاید وقف میں ختم نہیں ہوتی. جیسے وقف کریں گے تو پڑھیں گے میم. اسی طرح اللہم، وقف میں غنہ باقی. اللہم، جی. تمت میں میم مشدد، اسی طرح اس پر بھی غنہ ہوگا. تمت بالخیر، جی. را بریک کیے. تمت
بالخیر اللہ تعالیٰ ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نورانی قاعدے کی تکمیل ہوئی، الحمدللہ اس کی مزید مشق کرتے رہیں گے، کراتے رہیں گے۔ پڑھنا ایک ہے پڑھنے کے لیے، ایک پڑھنا ہے پڑھانے کے لیے۔ یہ ہمارا قاعدے کا جو طریقہ ہے اصل پڑھنا پڑھانے کے لیے، اس لیے جو بھی پڑھے سیکھے آگے سکھانے کے لیے سے پھر انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام اساتذہ کرام جو دنیا سے رخصت ہو گئے جن سے سیکھا، اللہ ان کی قبروں کو بھی روشن منور فرمائے، خصوصاً میرے استاد محترم حضرت مولانا قاری سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن سے یہ نورانی قاعدہ اور یہ خاص طریقہ سیکھا، اللہ ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ۔